مجھے ایک آدمی فون کر رہا تھا کہ آپ ایران جنگ کی تائید کریں. میں نے کہا بالکل کروں گا، بالکل کروں گا. دو خنزیروں کی لڑائی ہے، دو خنزیر لڑ رہے ہیں، اور یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، نولی بعض الظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پہ مسلط کر دیتی ہے، بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتی ہیں. اور اگر یوں نہ سمجھ آئے تو جب خنزیرنی یا کتیا ہلکی ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے. تو خنزیر اسرائیل خنزیر ہے اور وہ ہلکا ہو چکا ہے، اور اب اس نے اپنے بچوں اور انڈوں کو بھی کھانا شروع کر دیا ہے. تو اصل یہی بات ہے. باقی جس آدمی کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کی عزت نہیں، وہ اسرائیلیوں سے بھی بڑا مرتد اور زندیق ہے. کچھ غیرت نام کی چیز بھی ہے. ہمارا عقیدہ اصول پہ مبنی ہے، کتاب و سنت کے. جو نبی کے صحابہ کا غلطہ ہو، کتے لڑے ہمیں کیا پرواہ ہے، خنزیر خنزیر سے لڑے ہمیں کیا پرواہ ہے. ان کی آپس میں ٹکڑوں کی لڑائی ہے اور غزہ کو بلا رہے ہیں. غزہ کا نام نہیں، آپس میں سارا کوئی ڈرامہ ہے. تو اب تک سال تک کبھی جی ہلالی پرچم، کبھی سرخ پرچم، کبھی کالا پرچم لہرایا جا رہا ہے. وہ کالے پرچم صرف غزہ کے مسلمانوں کو مروانے کے لیے تھے. اب وہ خنزیر ہلکا ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، اور اب چیخ چگاڑے شروع ہو گئے. بہرحال نیتن یاہو بھی کافر ہے، اور جو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بیری اور بغض رکھنے والا ہے، وہ نیتن یاہو سے کئی درجے بڑھ کے کافر ہے. اللہ نے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کیا ہے. فی الحال بعض مسلمان ایران کو ہیرو سمجھتے ہیں. ہاں سنیے، ایک تجزیہ سناتا ہوں، کسی کو ضرورت ہے تو مجھ سے لے کر کے جائے. جذبات سے کام نہیں چلتا شریعت میں، شریعت دلیل مانگتی ہے، شریعت دلیل مانگتی ہے. فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کا 75 سال سے قبضہ ہے. 1,40,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا 75 سال میں، اور 50 لاکھ مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. جی 75 سال میں. ایران نے 15 سال کے اندر، غور سے سنیں، کسی کو ثبوت چاہیے تو آ کے مجھ سے لے کے جائے، 15 سال کے اندر شام میں، عراق میں، لبنان میں، جی بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر، حیران ہو جائیں گے، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، سنیوں کو. صرف 15 سال کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا. یہ ہے نا الحرج القتل، قتل کی قتل. ارے مرنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا، مارنے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے. یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے، یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے. اور سنیے، صرف 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان ممالک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لوگوں کے اصل کیا ہے، انٹرنیٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے. وہ مشہور ایک ہندوستانی رپورٹر کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کی لوگوں کو عادت لگی ہوئی ہے. وہاں جو آیا، جو چیز سب سبحان اللہ، عقل کے ہوش کے ناخن لو یار. اور یہ کوئی فلسطین کی حمایت اور غزہ کی حمایت میں جنگ نہیں ہے. اگر فلسطین اور غزہ کی حمایت میں جنگ ہوتی تو 1.5 سال سے یہ کہاں مرے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عالمی سیاست کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ ایران کی اپنی بقا کے لیے ہے. جب ان بدبخت یہودیوں نے ان کے بڑے بڑے افسران کو ایک رات میں اڑایا، تب ان کو بات سمجھ میں، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ لڑائیاں شروع کی ہے. ورنہ احمدی نژاد ایران کا سابق صدر کہنے والا ہے کہ ہم نے افغانستان میں، ہم نے لبنان میں، ہم نے سیریا میں، ہم نے فلاں جگہ امریکہ کی مدد کی، اور آج امریکہ نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر کے رکھا ہے. کیا بات کرتے ہیں، کیا معلوم ہے لوگوں کو. یہاں 2-4 اخبار کے کٹنگز پڑھ لیے اور 4-6 لوگوں کے میسجز دیکھ لیے، 2-4 جذباتی تحریکی اور یہ ہمارے یہاں کی اخوانی اور مودودی حضرات کی باتیں سنی اور بڑے علامہ بنے پھر رہے. بات سمجھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب فتنوں کی کثرت میں قتل کی زیادتی ہوگی، اور آج ناحق خون بہایا جا رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایران دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ساری دنیا میں جتنے ملک ہیں سب سے زیادہ پھانسی ایران میں دی گئی ہے، اور اہل سنت و جماعت جن کا نام مسلمان ہے انہیں دی گئی۔ پہلوی حکومت کا زوال، خمینی صاحب کا ایران پر براجمان ہونا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ لا سنیہ ولا شیعہ اسلامیہ، یہ ٹھکوسلا ہے، یہ بے ایمانی ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کی اور تفریق پیدا کرنے کی دہشت گردی کی نشانی۔ کیوں؟ وہی خمینی صاحب تو لکھ رہے ہے کوئی ایسا داتا کی جو کاٹ دے، یہاں سے ایران تک، غار سرنمن راہ تک، ہے کوئی ایسا جو اس کو کاٹ دے جو اب کہنے جا رہا ہوں؟ خمینی صاحب نے نہیں لکھا ہے کہ ہم مکے پر راج کریں گے، حکومت کریں گے، مدینے پر راج کریں گے، مدینے پر حکومت کریں گے، اور ابو بکر عمر کی قبروں کو نکالیں گے اور نکال کر سزا دیں گے۔ یہ نہیں لکھا۔ اما جان عائشہ کی قبر کو کھودیں گے اور ان کو رجم کی سزا دیں گے، زنا کی سزا دیں گے۔ بے ایمان دنیا بھر کا کس کے اوپر نظر اٹھا رہا ہے؟ تیری ماں اگر ہوتی تو تو نہ کہتا تیری ماں نہیں ہے وہ، اس لیے کہ وہ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا جہاں سے یہ شیعہ اور رافضی نکلے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہی نسل چلتی آ رہی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہودی کس ملک میں آباد ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہودی آپ سمجھیں گے اسرائیل میں، میں کہتا ہوں ایران میں ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے، ایران کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب تیرے گھر بیٹھے نا انہوں نے کچھ نہیں کہہ دیا، تو ان کو کیوں نہیں کچھ کہہ رہا؟ تو ان کو پکڑ لینا، صرف یہ کہہ دے کہ اگر تم نے مسلمان فلسطین پر حملہ کیا ہم یہاں تیرے سارے یہودیوں پہ حملہ کر دیں۔ کیوں نہیں کہتا وہ؟ اصل میں پیچھے نسب نامہ ایک ہے،